ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری بات کو سننے والی میری روحانی اسلامی مائیں اور بہنیں، جیسے جیسے دور ترقی کرتا جا رہا ہے، ہم اپنے دین سے، دینی اقدار سے، دینی قدروں سے، دین کے ساتھ لگاؤ، محبت، الفت اس چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے ہمیں مغربی ثقافت، مغربی کلچر اور مغربی یلغار جو ہمارے اوپر مسلط ہو رہی ہے، ہماری نیو جنریشن، ہمارے نئے دوست، ہماری نوجوان نسل جس طرح اس کے زیر اثر آ کر اسلام سے باغی ہو رہی ہے اور ان کو اپنا کر فخر کرنا محسوس شروع کر دیا ہے، تو خاکم بدہن اگر یہی سلسلہ رہا، ہماری نیو جنریشن نے اپنے مذہب کو، دین کو، اسلام کو نہ سمجھا، تو ہم اپنی شناخت بھول جائیں گے۔ اور میں نے پچھلی بھی کسی ایک ویڈیو میں یہ گزارش کی تھی کہ لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ ایجوکیشن اور ہسٹری اگر کسی قوم کی بھلا دی جائے، ان پر آپ نے یہ دونوں چیزیں مسلط کر دی جائیں، تو وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم تھے کیا۔ تو محترم بھائیو، اسلام بڑا ہی ایک صاف ستھرا، بہترین اور خوبصورت ترین مذہب ہے۔ اسلام کا لباس بھی خوبصورت، اسلام کا کھانے پینے کا نظام بھی خوبصورت، اسلام کے خوشی غمی کے تہوار بھی خوبصورت، اسلام کی ہر چیز جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ میں کسی چیز کو پسند کروں، آپ کسی چیز کو پسند کریں، اس میں نقص ہو سکتا ہے، لیکن احکم الحاکمین رب العالمین اگر ہمارے لیے کوئی چیز پسند کریں تو اس میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ محترم بھائیو، 90 کی دہائی سے پہلے ہمارے ہاں بہت ساری ایسے رسوم و رواج مغربی تھے، ان کو ہم جانتے نہیں تھے، لیکن جیسے ہی یہ کوئی اخبارات کے ذریعے، پھر ریڈیو کے ذریعے، پھر ٹیلی ویژن کے ذریعے، اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی بھرمار ہو چکی ہے کہ اتنے ان پروگراموں کے، ان جو ایونٹ ہیں، ان کے وہاں پر اہتمام نہیں کیے جاتے جتنے پاکستان میں کیے جاتے ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہماری نیو جنریشن کو سرکاری سرپرستی میں بے حیائی اور برائی کی دعوت دی جاتی ہے، اور سرکاری چینلز پر بیٹھ کر جو ہے وہاں پر جو ہے ان دنوں کی تشہیر کی جاتی ہے، مشہوری کی جاتی ہے، لوگوں کی اولادوں کو بے راہ روی کی طرف لگایا جاتا ہے۔ میری مراد آج سے 2 دن بعد آنے والا بے حیائی کا عالمی دن، جسے ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں، یہ بے حیائی کا دن جو ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہماری نیو جنریشن کے اندر اس طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسا زہر قاتل ہے، یہ ایسا غیر محسوس زہر ہے کہ ہماری نوجوانوں کے جسم ایسے سرائید کر چکا ہے، اسے صرف جسٹ انٹرٹینمنٹ لیتے ہیں، اس کو وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ شرعی طور پر یہ کتنی قباحت والی بات ہے۔ پہلے تو اس کی ملعون کی مختصر ہسٹری آپ کو بتا دیتے ہیں۔ 3 صدی عیسوی کا ایک پادری تھا، ویلنٹائن اس کا نام تھا۔ بادشاہ کے ساتھ کوئی اختلاف ہوا، اس کو جو ہے جیل میں بھیج دیا گیا۔ جیل میں گیا تو وہاں جیلر کی بیٹی پر وہ جو ہے فریفتہ ہو گیا، اس کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے اور ناجائز تعلقات تک وہ پہنچ گیا، جس کی پاداش میں اس کو سزائے موت دی گئی۔ اور اس سزائے موت جس بندے کو دی گئی اور اس کا جرم جو تھا، اس پر جو سزائے موت دی گئی، اس چیز کو اس میڈیا نے محبت کا نام دیا اور اس کو شہید محبت قرار دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک، چونکہ پہلے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، ہمارے ملک جو ہے اس کو اللہ نے اس گند سے محفوظ رکھا تھا، جیسے جیسے میڈیا ترقی کرتا جا رہا ہے، 14 فروری کا دن آپ دیکھیں، وہاں جا کر بازاروں میں پھولوں کی بھرمار ہوگی،
مختلف قسم کے کارڈز ہوں گے، مختلف قسم کے جو ہے وہ نوجوان لڑکوں نے اس دن ڈریسنگ ایسی کی ہوگی، اور بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین بات اللہ کی بات، بہترین طریقہ رسول اللہ کا طریقہ. اور اللہ کی بات کیا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ مسلمانوں کے اندر فحاشی، بے حیائی اور یعنی کو پھیلاتے ہیں کسی بھی مد میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا. یہ بے حیائی کا عالمی دن، یہ فحاشی کا عالمی دن، یہ لوگوں کی عزتوں کو لوٹنے کا عالمی دن جو لوگ مناتے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کو شرم کرنی چاہیے کہ اس کے بعد بھی اسلامی والی یا مسلمانوں والی کوئی چیز باقی رہتی ہے. اس دن سب سے پہلا جو جرم ہوتا ہے، اس دن جو ہے نظر بازی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن سے کو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اے علی، تیرے لیے ایک نظر ہے، اچانک جو نظر پڑ گئی دوبارہ دیکھے گا تو گناہ گار ہو جائے گا. اور یہاں جاتے اس لیے ہیں باہر. مومن عورتوں کو کہا گیا یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. نبی کریم کی بیویوں کو کہا گیا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، کسی کے ساتھ جو ہے نا اس طرح نرم لہجے میں بات نہ کرو کہ کوئی غلط مطلب نکال لے. رسول اللہ کی بیویاں مومنوں کی ماؤں کے لیے اگر اللہ نے یہ قانون رکھا ہے، یہ کرائٹیریا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، تو ہم کس بات کی بولی. دوسری بات، اس دن غیر محرم کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، گھومنا پھرنا ہوتا ہے. میرا حضور نے فرمایا کہ کوئی مرد اور عورت علادہ نہیں ہوتے، لیکن تیسرا ان میں ضرور شیطان ہوتا ہے، ان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور شیطان انسان کے دل میں کس طرح وسوسے ڈالتا ہے؟ فرمایا کمجر الدم، جس طرح خون انسان کے جسم کے اندر، باڈی کے اندر سرکولیشن کرتا ہے، شیطان اس طرح انسان کے ذہن میں گھوم کر انسان کو گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے. اور تیسرا اس دن جو ہے وہ گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کے نام پر جو ہے فحاشی کا دروازہ کھولا جاتا ہے. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جج صاحبان وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ جج، یہ کرپٹ ترین قسم کا جو ٹولہ جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے پیچھے 75 سالوں سے، جس نے ملک کا بیڑا بھی غرق کیا ہوا ہے، دین کا بھی دنیا کا بھی، اگر یہ جو ہے ان لوگوں کے سہولت کار نہ بنے، یہ دارالامان جیسے جو ہے نا بے حیائی کے جو اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں جا کر یہ بڑے بڑے لوگ عیاشیاں کرتے ہیں، اگر ایسی جگہ موجود نہ ہو، شرعی طور پر اگر کوئی جوڑا گھر سے بھاگ کر شادی کی کرے اور اس کو بتایا جائے کہ جو عورت بغیر اپنے ولی کے نکاح کرتی اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، اس کا راستہ تو خود ہی بند ہو جاتا ہے. شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اسلام ہمیں ہدایت کے راستے پر لگاتا ہے. اس لیے میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے، اس دن کو حیا ڈے کے نام پر منائیں. اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے اچھی اچھی جو ہے حیا کے متعلق پوسٹیں ان کو شیئر کریں، اچھی اچھی گفتگو کو شیئر کریں، اور خود بھی جو ہے کوشش کریں کہ اس بد فعل میں اگر آپ ملوث ہیں یا آپ کا کوئی بھائی ہے، کوئی دوست ہے، تو اس کو بتائیں کہ اللہ نے ہمیں بہترین قسم کا جو ہے وہ دین دیا ہوا ہے، مذہب دیا ہوا ہے، کلچر دیا ہوا ہے، ثقافت دی ہوئی ہے، معاشرت دی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ نے ہمیں اسلام کی صورت میں دی ہوئی ہے. ہم کیوں ان کی طرف چلتے ہیں جو خود ڈوبنے والے ہیں؟ تو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ شاخ نازک پہ جو آشیانہ ہوگا وہ ناپائیدار ہوگا. مغربی تہذیبیں مٹ رہی ہیں، ڈوب رہی ہیں، آخری سانس لے رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اللہ کی قسم آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اسلام جیسی آفاقی تہذیب مذہب آپ کے پاس ہے. کتب اللہ الاغلبن انا ورسلی ان اللہ لقوی عزیز. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے غالب آنا ہے، اللہ کے رسولوں نے غالب آنا ہے، اللہ کے دین نے غالب آنا ہے. اس لیے دین اسلام کے ساتھ محبت کریں، ویسٹرن کلچر کے ساتھ محبت کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو خراب نہ کریں. اللہ مل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.